محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما غلام دعا سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد خطبات السنہ و حمد و صلاۃ کے تمام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام مناد خوان کو اور تمام حاضران مجلس بزرگوں بچوں جوانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اثار مبارکہ سے شروع کرتا ہوں کہ بریلوی کا امام فرماتا ہے کہ شاہدی کی محفل سے جو بھی جلے گا، شاہدی کی محفل سے جو بھی جلے گا، مقدر میں جلنا ہے جل جل مرے گا. ہر غلام نبی ہاتھ اٹھا کر کے پڑھے کہ شاہدی کی محفل سے جو بھی جلے گا، مقدر میں جلنا ہے جل جل مرے گا. غلام نبی یوں ہی کہتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. اور بریلی کا امام پھر بول پڑتا ہے کہ شاہدی کو مردہ جو کہتا ہے واللہ، شاہدی کو مردہ جو کہتا ہے واللہ، وہ جھوٹا ہے باطل حقیدہ ہے واللہ، حقیدہ یہ سچا حقیدہ ہے واللہ، تو زندہ 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 ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان ملت اسلامی، ایک مرتبہ رسالت معاب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، رب ذوالجلال نے قرآن شریف میں ان شہیدان عشق وفا کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی پیاری جانوں کو راہ خدا میں قربان کر کے صدر اسلام کی آبیاری کی ہے. جیسا کہ فرمان ربانی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے شہیدان عشق وفا کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے. اب کہنے کا تعلق صرف زبان سے ہوتا تو احتمال تھا کہ کچھ بدعقیدے شہیدان عشق وفا کو مردہ تو نہ کہتے، مگر کیا گارنٹی ہے کہ انہیں دل سے بھی مردہ نہ سمجھتے. یہ ممکن تھا کہ کچھ بدعقیدے ارشاد خدا بندی کے لحاظ میں اپنی زبان حال سے شہیدان عشق وفا کو مردہ تو نہ کہتے، مگر اپنے دلوں میں انہیں مردہ گمان کرتے. اس لیے رب ذوالجلال نے ان بدعقیدوں کے دلوں و ذکر پر مہر لگا دی کہ خبردار خبردار، ان قتیلان طبیق و صفا شہیدان رائے خدا کو مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، تم انہیں دل سے مردہ گمان بھی نہ کرنا. جیسا کہ فرمان ربانی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان دونوں آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہیدان عشق وفا مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ ان کے زندہ ہونے کی دلیل خود رب ذوالجلال نے دی ہے. اسی لیے تو ہم غلام کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دور میں ایمان و کفر، نور و ظلمت، حق و باطل کا مقابلہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، مگر فتح ہمیشہ حق کی ہوئی اور باطل کو منہ چھپانا پڑا ہے. جیسا کہ فرمان ربانی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور فرماؤ
کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت کے خندہ جن، پھونک سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ غلام نبی ہاتھ اٹھا کر کے بولے کہ مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خدا کا نور بجھائے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والے خود بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کبھی بھی دشمنان رسول نے سر ابھارا ہے، اسلام و سنیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ہر دور میں شہیدان عشق وفا نے، عاشقان مصطفیٰ نے اپنے سر پر کفن باندھ کر کے، اپنی پیاری جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر کے اپنے سر کا سودا کیا ہے، اور ان بدبختوں کی نظروں سے نظریں ملا کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، جو جان مانگو تو جان دیں، مال مانگو تو مال دیں، ہم سے یہ ہرگز نہ ہوگا کہ نبی کا جلال و جلال دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دور حاضر میں بھی کچھ بدعقید رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ناموس رسالت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ خود فیصلہ کریں کہ جب مرتبہ رسالت مرتبہ سعادت سے اعلیٰ ہے، مرتبہ نبوت مرتبہ سعادت سے افضل ہے، اب جب مرتبہ سعادت پانے والے اگر اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر جو مرتبہ نبوت پر فائز ہو وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر جو نبیوں کے نبی ہو، اماموں کے امام ہو، امام الانبیاء ہو، محبوب خدا ہو، اور حق تو یہ ہے کہ سارے خدائی کا محبوب ہو، وہ مر کر مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ جب مرتبہ سعادت پانے والے کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کے زندہ جاوید ہونے کی دلیل خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں دی ہے، اور جس کے صدقے سے شہیدوں کو یہ شان ملی ہو، اس آمنہ کی لال کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو بریلوی کا امام بول پڑا کہ جب ان کے غدا پر دیکھتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، واہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل کی یہ کچھ بدعقید رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم غلام حضور کو یہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، تو ان بدبختوں کے دلوں پر درد اٹھنے لگتا ہے، ان کے سینوں میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہم نے ان بدعقیدوں سے پوچھا کہ بدعقیدہ بتا، ہم رسول اللہ کو یہ کہہ کر کے پکارتے ہیں تو تیرے دلوں میں درد کیوں اٹھتا ہے؟ تو وہ بدعقیدہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ جب تک مصطفیٰ زندہ تھے تب تک انہیں یہ کہہ کر کے پکارنا درست تھا، لیکن اب وہ انتقال کر چکے ہیں، اب وہ پردہ فرما چکے ہیں، اب انہیں یہ کہہ کر کے پکارنا یہ درست نہیں بلکہ شرک و بدعت ہے۔ تو میں آج اس منبر رسول سے ان بدبختوں کو یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مر چکا ہے تمہارا ایمان، اور مردہ ہو چکا ہے تمہارا ایمان، اور مر چکے ہو تم۔ ارے ہمارا ایمان تو آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں یہ کہتی رہے گی کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جذب عالم سے چپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے حسب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت سید نظام الدین چشتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ اسی فرق و مراتب کی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے میں تو سب برابر ہے، مگر ہر ایک کی طرز زندگی جدا جدا ہے۔ اسی طریقے سے موت تو سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو معاملات پیش آئیں گے ان میں بڑا فرق ہوگا۔ عام لوگوں کی بات اور ہوگی، اللہ کے محبوبوں کی بات اور ہوگی، عام انسانوں کا معاملہ اور ہوگا، رائے خدا میں شہید ہونے والے ان شہیدوں کی شان اور ہوگی۔ اللہ کے محبوب اور ان شہیدوں کی شان یہ ہے کہ صرف وعدہ الہیہ پورا ہونے کے لیے ان پر موت طاری ہے، پھر اس موت کے بعد ان کے لیے حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے، بلکہ ان کی برزخی زندگی، موت کے بعد والی زندگی، قبر والی زندگی دنیاوی زندگی سے بڑھ جاتی ہے، اور ان کی نورانی طاقت و قوت کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کی سیر و تفریح کرتے ہیں۔
اور اپنے عاشق و غلاموں کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور ان کی امداد و نصرت بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ فرمان ربانی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، الحمدللہ ان دونوں آیات کریمہ کے تحت ہمارے ہم سنی اہل سنت و جماعت کا بھی یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ شہیدان عشق وفا کی تو برزخی زندگی ہے، جو قبر والی زندگی ہے، جسمانی ہے۔ توجہ فرمائیں، کیونکہ روح تو ہر مومن، کافر، مشرک، گنہگار، ریاکار، بدکار، زناکار کی باقی رہا کرتی ہے، مگر رب ذوالجلال نے شہیدان عشق وفا کو مردہ کہنے بلکہ مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور انہیں رزق دیے جانے کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ تو فرمان ربانی سے ثابت ہو گیا کہ شہیدان عشق وفا کی جب برزخی زندگی ہے، یہ جسمانی ہے، تو پتہ چلا کہ جب شہیدان عشق وفا کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، اور جب انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پھر امام الانبیاء، محبوب خدا، سرور کون و مکا، کونین کے والی، معراج کے دولا، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، جب میں یہ سوچنے لگا اور گمان کرنے لگا، تبھی بریلوی کی سرزمین سے، نکی علی خان کے گھر سے ایک آواز آتی ہے جسے دنیا کنزل الکرامت، رہبر شریعت، حقانیت کی شان، سنیت کی جان، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ وہ بریلوی کا امام مجھ سے بول پڑتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں انبیاء کرام علیہ السلام پر موت تاریخ ہونے کی حکمت کیا ہے۔ بریلوی کے امام نے ساحرانہ انداز میں جواب دیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ مگر ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، یہی اسبی ابدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اسحار مبارکہ کے تحت ان غلاموں کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر موت تاریخ ہونے کی حکمت کیا ہے، تو حکمت صرف یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف یہ وعدہ الہیہ پورا ہونے کے لیے ان پر موت طاری ہے، صرف اس موت کے بعد ان کے لیے حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ بعد موت بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا یہی عالم ہے جو دنیا میں تھا۔ جیسا کہ بریلوی کے امام یہی عقیدہ لے کر کے گنبد خضرا پہ جاتے ہیں، کونین کے والی کے دربار پہ جاتے ہیں اور در رسول پر جا کر کے یہ عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ہند سے مدینہ شریف اتنی دور تشریف لے کر کے آیا ہوں اور یہ تمنا لے کر کے آیا ہوں کہ میں چہرہ والضحیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھوں، حضور اقدس کونین کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے دیکھوں۔ خوابوں میں، پردوں میں تو مصطفیٰ کریم نے خوب بار دیدار کرایا ہے، لیکن آج یا رسول اللہ میں یہ تمنا لے کر کے آیا ہوں کہ آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھوں۔ اور آپ اس وقت یہ بولتے بھی ہیں کہ اتاد پردہ دکھا دو چہرہ اور نور باری جو حجاب میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بریلوی کے امام یہ کہہ کر کے رونے لگتے ہیں اور روح رو کر کے ایک نعت لکھتے ہیں اور اسی وقت در رسول پر وہ نعت پڑھنے لگتے ہیں کہ وہ سوہ لالا جار پھرتے ہیں تیرے در سے، وہ سوہ لالا جار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر روتے ہیں اور رخ کر کے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی تمنا کیسے کر لی، یہ وہ دربار ہے جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور میں ایک ادنا سا غلام، ارے میری اوقات تو یہ ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رجا، تجھ سے کتے تو ہزار پھرتے ہیں۔ جب بریلوی کے امام نے یہ اشعار پڑھے تو مصطفیٰ کی رحمت جلال میں آتی ہے۔ حضرت مفتی جاہ المدنی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اللہ گواہ ہے کہ گنبد خضرا کی سنہری زاویہ کھلتے ہوئے میں نے اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے، مصطفیٰ کو تشریف لاتے دیکھا ہے اور احمد رضا کو مصطفیٰ کے قدموں میں لپٹ کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب میں نے یہ نظارہ دیکھا تو میں نے اپنی ماتوں کی نگاہوں سے جب میں نے یہ نظارہ دیکھا تو میرا دل بول پڑا کہ لوگ پوچھیں گے تیری بات رجا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، وصول ہے لالا جار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے مثال کا کیا کہنا کہ دیگر بزرگان دین نے مصطفیٰ کریم پر، کونین کے والی پر، محبوب خدا پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت خوب لکھی ہے. کسی نے خواب میں دیکھ کر کے نعت لکھی ہے تو کسی نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر کے یا سن کر کے نعت لکھی ہے. مگر رب ذوالجلال نے احمد رضا کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عجیب الشان عطا کی ہے کہ احمد رضا نے کونین کے والی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کے بول پڑے ہیں اور قسم کے ساتھ بول پڑے ہیں کہ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم سب تار میں راج یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے ذلیل کیا، کوئی تسا ہوا ہے نہ ہوگا سہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محروم راز ہے روح ہمی، یہی سرور ارض و جہاں، سہ تیری مثل نہیں خدا کی قسم، یہی ارج ہے خالق ارج و سما، اور رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے زوار میں دے دو جگہ، یہ خود کو جس کی صفا کی قسم، جس کو خود کو ہے جس کی صفا کی قسم، میرے گرچہ گناہ حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، وہ رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. پھر بریلوی کا امام بول پڑتا ہے، بریلوی کا امام پھر بول پڑتا ہے کہ احمد بریلوی کا امام پھر قسم اٹھا کر کے بول پڑتا ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اور دیگر بزرگان دین کے صدقے سے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے روزوں میں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اور اپنی قبر انور میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے عاشق و غلاموں کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور فریاد کرنے والوں کی فریاد بھی سنتے ہیں اور سلام کرنے والوں کا جواب بھی دیتے ہیں. جیسا کہ امام قرطبانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علیہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصال مبارکہ کہ حضور اقدس کونین کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارکہ کے 3 دن بعد ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور در رسول کی مٹی کو اٹھا کر کے آج یہ عقیدے لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت البقیع کو اٹھانا یہ بدعت و شرک ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا ہے کہ کونین کے والی کی در کی مٹی کو اٹھانا یہ بدعت و شرک نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے. وہ اعرابی در رسول پر آ کر کے حضور اقدس کونین کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در رسول کی مٹی کو اٹھا کر کے اپنے سر پر ملنے لگتا ہے اور مل کر کے یہ عرض کرنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہی کی زبانی سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اے لوگوں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس حاضر ہو. یا رسول اللہ، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اپنے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں. یا رسول اللہ، اب آپ پردہ فرما چکے ہیں، اب آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں، پکاروں تو کس کے پکاروں. یہ کہہ کر کے وہ عرض کرنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم کرے، یا حبیب اللہ ہماری آوازوں کو سنے. حضرت علی فرماتے ہیں وہ رو رو کر کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا تھا اور رحمت مصطفیٰ جوش میں آتی ہے. اس قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کی رحمت جوش و جلال میں آتی ہے تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ اے ربی چلا جا، رب ذوالجلال نے تیری مغفرت فرما دی ہے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تیری بخشش کر دی ہے. اور اے بدبختو، تم ہم سے کہتے ہو کہ مدینے میں جا کے ملتا کیا ہے، تو آؤ ہم عاشقوں سے پوچھو کہ ملتا ہے کیا مدینے میں. ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال جولی پھیلا کے دیکھ. یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے معدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ فاش نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. عزیزان ملت اسلامی، ایک بات
رسالت معاب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا صفی اللہ یا نبی اللہ و علی آلہ و بارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا چلوں. عزیزان ملت اسلامیہ، مصباح شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کونین کے والے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا درود آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ، جب آپ انتقال فرما گئے اور آپ کا جسم مبارک قبر میں پوشیدہ ہو جائے گا تو اس وقت ہمارا درود آپ کی خدمت میں کیسے پیش کیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامی، میں مصباح شریف کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں کہ کونین کے والی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہے اور روزی دی جاتے ہیں، جیسا کہ انبیاء الاسقیاء میں ہے کہ کونین کے والے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شب معراج کونین کے والے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر انور کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ان تمام تصدیحات کے باوجود بھی کوئی اگر حق دہنمی کرے، ان تمام دلائل و مسائل کے باوجود بھی کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا انکار کرے تو اس کے لیے صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتا، جب لگائی انہیں منظور وہ بڑھانا تیرا، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، وہ بے احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا اگر مقصد تیرا تو یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں اس کے محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں سو کے طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتا کے ساتھ، پیشانی پہ داغے سجدہ بنا دل داغے محبت سے خالی رہا تو یوں ہی ماتا گسانے سے کیا فائدہ. عزیزان ملت اسلامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا پڑھا اس پر سننے اور پڑھنے پر جو کچھ سنا اور پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور پڑھنے میں جو کچھ غلطی ہوئی رب جلال اپنے فضل سے اور اپنے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.